علیکم، میں امداد سمرو۔ آج آخری دن ہے، آج عید کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، کل سے پھر وہی معمول ہوگا۔ آخری دن سے پہلے ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے اب ادارے کام نہیں کر رہے تھے چھٹیوں کی وجہ سے، تحقیقات اور تفتیش اس طرح نہیں چل رہی تھیں، تو اس کا جواب عید کی چھٹیوں کے بعد ملنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے پہلے بھی اس کا جواب مل چکا ہوا ہے، مختلف سورسز سے جو سامنے آئی ہیں باتیں کہ کس طرح منصوبہ تھا 9 مئی کا، کرنا کیا تھا، باہر والوں کو کیا کرنا تھا، اندر والوں کو کیا کرنا تھا، پھر شہروں کے اندر کس طرح کا ماحول پیدا کرنا تھا، اور پھر کس طرح اندر سے کو کروانا تھا۔ یہ سارا منصوبہ تھا عمران خان صاحب کا۔ اب عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی نہتے لوگ جو ہیں میرے، وہ کیسے بغاوت کر سکتے تھے فوج کے خلاف؟ بغاوت ہم نے کرنی ہوتی تو ہم اسلحے کے ساتھ ہوتے۔ تو اس کا جواب فوج کے اندر ہونے والی کارروائیاں جو ہیں ظاہر ہے اس کی صورت میں مل رہا ہے۔ ایک اور چیز خان صاحب نے کی ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے۔ کبھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہتے۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ہم نے واپس پاکستان میں لا کر آباد کرنا تھا، 30-40 ہزار لوگ تھے، ہم ان کو مار نہیں سکتے تھے۔ آباد کرنے کے لیے شرائط جو ہوتی ہیں ریاست کی ہوتی ہیں، شرائط بھی ان کی تھیں۔ تو عجیب و غریب قسم کا ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں۔ پھر وہ لوگ جن کو واپس آباد کرنا مقصد تھا، ان لوگوں نے پھر 9 مئی یا اس سے پہلے جو کچھ عمران خان صاحب کے لیے کچھ کام کیے، خاص طور پر 14 اور 15 مارچ کو لاہور میں، جس طرح پھر وہ کیمپوں میں نظر آئے کہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر یہاں پر پولیس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب خان صاحب جو ہے وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، مشال پشتو کا ریڈیو ہے ایک ان کو، اور اس میں مشال ریڈیو کے نام سے، لیکن یوٹیوب وغیرہ ان کی ویب سائٹ ہے پشتو کی۔ اچھے سوال تھے، نوجوان جنہوں نے انٹرویو کیا اچھے سوال کیے، لیکن خان صاحب کو غصہ آ گیا۔ اب غصہ کس بات پہ آیا؟ سوال کرنے پر، کیونکہ عادت نہیں ہے نا سوال سننے کی۔ سوال ہوگا تو ظاہر ہے جواب آئے گا، جواب ہوتا نہیں ہے، ایک رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے، ایک خود سے بنایا ہوا افسانہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب سنا رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر واہ واہ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ لیکن جب وہ بات نیوٹرل بندہ کوئی سنتا ہے، جس کو عمران خان صاحب ظاہر جانور سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی اور جو عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر سر دھننے کے بجائے وہ سر پیٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ شخص پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہوئے۔ آپ وہ انٹرویو سن لیں 28 منٹ کا، اس میں عمران خان صاحب ایسے اب وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے DGISPR کی پریس کانفرنس سمجھ نہیں آئی، یک طرفہ تھی۔ تو کیا ہوتی؟ مطلب آپ پریس کانفرنس خود آپ تو پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے نا، یک طرفہ کیسے تھی؟ سوال ہوئے تھے اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے جو بات تھی وہ جواب نہیں تھا، کچھ اور چیزیں تھیں کہ اندر سے آپ اگر اپنا غفلت تھی تو پھر اندر کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے ریسٹرین شو کیا تھا تو پھر جو اپنے فوجی افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے وہ جواب نہیں دینا تھا، جو جواب اصل تھا، جو منصوبہ اصل تھا، وہ تو کچھ اور تھا، اور وہ ہم آپ کو کئی بار بتا بھی چکے ہوئے۔ تو اب عمران خان صاحب نے وہ 28 منٹ کا میرا خیال انٹرویو، 28 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ کا انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میری سیاست پرامن سیاست رہی ہے ہمیشہ، کبھی بھی نہیں رہی، کبھی بھی پرامن سیاست ہوتی عمران خان صاحب کی۔ تو پھر سوال کیا اپنا جرنلسٹ نے، اینکر نے، کہ جی آپ نے ایک بار اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی اور پیرا میں نے بات کی تھی تو وہ غلط اس کو سمجھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلیں تب غلط سمجھا گیا تھا، تو کیا اب آپ اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوڑو کوئی آگے چلو، یعنی پراپر غصہ کر کے ڈانٹ دینے والا اسٹائل عمران خان صاحب کا۔ تو یہیں سے بات پتہ چل جاتی ہے، یہیں سے معاملہ کھل جاتا ہے کہ خان صاحب پرامن سیاست کے حامی ہیں یا پرتشدد سیاست کے حامی ہیں۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے طور پر، میں پیچھے بھی جاتا ہوں خان صاحب کی سیاست کا، پراپر پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ خان صاحب نے وزیر اعظم جب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہوں، میں علیحدگی پسند جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں، میں سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو پرامن یہیں پہ بات، یعنی ڈائلاگ میں یقین نہیں رکھتے عمران خان صاحب، یا اس سے ڈائلاگ کریں گے جو عمران خان صاحب کے سر پر بندوق تان لے، یا اس سے ڈائلاگ کریں گے جو عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کو تشدد کرے لوگوں پر، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے پھر وہ اپنا ریاستی ادارے ہوں یا پھر
ٹی ٹی پی جیسی آرگنائزیشنس ہوں، کالعظم تنظیمیں ہوں، ان کے ساتھ پولیٹیکل فورسز سے کبھی بھی عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کو نہ کل تیار تھے، اب بھی مرتا کیا نہ کرتا کے طور پر وہ تھا نا جو کہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی پی ڈی ایم والوں دیکھو میرے بعد پھر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ یہ جو بات کرنا کہ جی پرامن سیاست میری 27 سال کی رہی ہے، کب رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو جب عروج ملا 2011 کو، اچھا اس سے پہلے جاتے ہیں 2000 میں جب عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی، نئی مارشل لا لگ گیا، مشرف کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی جو بندہ یہ کہے کہ جی میں پرامن سیاست کرتا ہوں، وہ ڈکٹیٹر کو جو آئین توڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کو عروج ملتا ہے تو اس عروج میں وہ کیا کرتے ہیں؟ عروج سے پہلے چلتے ہیں۔ عروج سے پہلے جو پاکستان کے مسجدوں میں، پاکستان میں عبادت گاہوں میں، پاکستان کے بازاروں میں، پاکستان کی گلیوں میں قتل عام کرتے پھرتے تھے، بم دھماکے کرتے پھرتے تھے، ان کے لیے عمران خان صاحب بچھے جاتے تھے کہ جی نہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انہوں نے کریڈٹ لیا۔ پرامن سیاست کہاں ہے آپ کی؟ چلیں پھر عروج لیا آپ نے 2011 کے بعد آپ نے لانگ مارچ دھرنا 2014 میں کیا، اگست میں۔ اس دوران کوئی میڈیا کا ایک بندہ جب تشدد کرتے تھے میڈیا والوں پر، جو حقائق بتاتے تھے، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ میں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لوگوں کو اکساتے تھے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں پھینٹا لگاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، نام لے کر۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ افسروں کے اس طرح نام لے کر ان کے اہل خانہ کو دھمکانا اور ان کو ڈرانا۔ پرامن سیاست یہ نہیں ہوتی۔ پرامن سیاست تو ہوتی ہے کہ آپ بھائی اپنی بات کریں، اپنا مدعا رکھیں، اپنے مخالف کے اوپر تنقید کریں، لیکن جس طرح انہوں نے کیا، میں اب عدلیہ کے ساتھ جو کیا وہ بھی میں آتا ہوں، کیوں عمران خان صاحب کو ابھی بھی ریلیف مل رہا ہے، ابھی بھی کیوں عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ ججز ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کی وجہ سے۔ تو خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو وہاں پر جو جیو ٹی وی تھا اسلام آباد میں، روزانہ اس کے اوپر جا کر پتھراؤ ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب لوگوں کو بھیجتے تھے۔ پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے، یہ کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر گردن سے پکڑ کر باہر نکالیں گے۔ یہ پرامن سیاست کے وہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ آہستہ لوگ تیار کرتے ہیں، لوگوں کو ایک مائنڈ سیٹ دیتے ہیں، ایک رجحان پیدا کرتے ہیں۔ وہ رجحان جب بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ 9 مئی یا پھر 14 اور 15 مارچ یا 18 مارچ اس سے دیگر جو واقعات ہیں وہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ کہنا عمران خان صاحب کا کہ جی ہم نے بغاوت کیسے کر لی، ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو بھائی وہ منصوبہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا تھا۔ لیکن ایک اور چیز جو ججوں والی بات ہے، خان صاحب نے جب توشہ خانہ کا معاملہ تھا، جج ظفر اقبال صاحب میرا خیال ہے نام ان کا تھا، ایڈیشنل سیشن جج، جب ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے کیا ہوتا ہے فرد جرم کے لیے، تو نہیں جا رہے تھے، لیکن جب اریسٹ وارنٹ ہوئے تو عمران خان صاحب کے جو بھانجے اس وقت مفرور ہیں، انہوں نے ان جج صاحب کی تصویر شیئر کی کہ یہ ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کو قتل کروانے کی سازش میں ملوث ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک افسانہ بنا کے کہا کہ جی فلاں 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 لوگ مجھے قتل کریں گے۔ انجام یہ ہوا کہ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے ہوئے۔ پھر عمران خان صاحب ضمانتوں کے لیے جب عدالتوں میں گئے تو جتھے لے کر گئے، عدالتوں کے اوپر پتھراؤ ہوا، اسلام آباد جو وہ تھا جوڈیشل کمپلیکس، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ وہاں اتنی تیاری کے ساتھ گئے تھے عمران خان صاحب کہ چپ مظاہرہ یعنی عمران خان کے سائڈ پہ جو لوگ تھے جو آئے تھے ان کے جلوس میں یا ان کے جتھوں میں، وہ پولیس پر شیلنگ کر رہے تھے، اتنی تیاری کے ساتھ گئے تھے۔ 14 اور 15 مارچ کو اتنی تیاری تھی عمران خان صاحب کی کہ اریسٹ کرنے کے لیے جب پولیس آتی ہے تو وہ وہاں پر پولیس کے اوپر پیٹرول بم اندر سے پھینکے جاتے ہیں، اور ختم نہ ہونے والی کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ 1 2 4 پیٹرول بم نہیں تھے، وہ مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ گلیلیں وہ جو کنچے ہوتے ہیں ان کی بوریاں بھری ہوئی تھیں وہاں پر۔ یہ پرامن سیاست کرنے والے اپنے گھر کو قلعہ بنا کر، جتھے بنا کر بٹھانا۔ اس سے پہلے بنی گالہ میں جب حکومت ختم ہوئی تو وہاں عمران خان صاحب نے علی بن گنڈا پور اور دوسرے اپنے جو لیڈران تھے ان کے ذریعے KPK سے لوگوں کو بلا کر وہاں بٹھایا تھا، اور عام راہگیروں پر انہوں نے گولیاں چلائی تھیں۔ ایک لمحے ایک وقت کے لیے عمران خان نے مذمت نہیں کی ان چیزوں کی، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں پرامن سیاست کرتا ہوں، اور ہم نے بغاوت کیسے کر دی؟ بھائی بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اور عمران خان صاحب
نے یہ اس کا جو تھا، جو بغاوت جو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، سب سے پہلے شہباز گل کا وہ بیپر تھا جو ARY پر، جس میں وہ کہتے ہیں کہ افسران جو ہیں، فوجی افسران، اپنی کمان کا آرڈر نہ مانیں، آپ جانور نہیں ہیں، آپ کا اپنا ضمیر ہے، آپ انسان ہیں، آپ غلام نہیں ہیں۔ حالانکہ فوج میں ڈسپلن ہوتا ہے، وہ آرڈر از آرڈر، جس نے آرڈر نہیں ماننا وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی وہ کوشش تب سے وہ شروع ہوئی تھی، اور ظاہر ہے ایک پراپر ارینجمنٹ تھا، جنرل فیض حمید صاحب بہت کچھ کر کے دے گئے ہوئے تھے۔ اب وہ اس طرف انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں کہ وہ کیا ہوگا معاملہ۔ اب جو چیز تھی اصل، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اچھا کہ ہم نے کس طرح بغاوت کی، اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے مت دی تھی، کسی نے پٹی پڑھائی تھی کہ آپ گرفتار ہوں گے، گرفتار جب بھی آپ کو کیا جائے گا اس کا ریئیکشن اس طرح آئے گا۔ جب اس طرح ریئیکشن آئے گا یعنی لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں گے، لوگ GHQ میں گھس جائیں گے، پھر دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اندر سے وہ جو بغاوت ہو جائے گی اور آرمی چیف کو ہٹا دیا جائے گا۔ آرمی چیف ملک سے باہر تھے۔ بہت ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کو اریسٹ کر کے نیب کے میں بھیجا گیا تھا تو وہاں پہ وہ مطلب مہمانوں سے بھی زیادہ VIP مہمان کے طور پر رہے تھے، ان کو رکھا گیا تھا۔ دیکھیں نا مرسڈیز میں آئے عمران خان صاحب، تو اس وقت بھی خان صاحب کو یہ تھا کہ جی بس تھوڑی دیر میں آئیں گے کرن ارجن اور مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر پولیس لائن پر اٹیک کیا تھا، جس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کو واپس نیب کی اس حوالات میں بھیجا گیا تھا، جب عمران خان صاحب کو نیب کے حوالات سے پولیس لائن منتقل کیا گیا تھا۔ تو خان صاحب نے تو پراپر ایک ارینج کیا تھا سارا سلسلہ۔ انہوں نے تو ہمیشہ لشکر کے ذریعے ملک فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر دوسرے مطلب حکومت گئی عمران خان صاحب کی، 2 لانگ مارچز انہوں نے مختصر عرصے میں کیے۔ مطالبہ کیا تھا؟ اسمبلیاں توڑو، انتخابات دلواؤ۔ سسٹم میں یقین نہیں رکھتے، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا، 2 اسمبلیاں توڑ دیں، اب اکیلے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی میں اچھا ہاں دلچسپ بات، وہ انٹرویو میں کہتے ہیں اپنے آپ کو گاندھی، نیلسن منڈیلا اور جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھ کہہ رہے تھے جی وہ ان کی بھی وہ بھی اکیلے رہ گئے تھے۔ جب آپ کا مشن بڑا ہو تو فیملی، دوست، یار یہ میٹر نہیں کرتے، آپ کی فیملی رہتی نہیں رہتی، دوست آپ کے ساتھ رہتے نہیں رہتے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ بھائی کب وہ اکیلے ہوئے تھے؟ عجیب، وہ تو نیلسن منڈیلا نے تو جیل کاٹی تھی، وہ تو ساری زندگی جیل میں رہے تھے، انہوں نے کبھی جیل جانے کو ریزسٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی جتھے نہیں بنائے تھے۔ گاندھی نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، کبھی جتھے بازی نہیں کی۔ محمد علی جناح کی سیاست ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ اس طرح کی سیاست نہیں تھی۔ تو اپنے آپ کو جناح، نہرو، اپنا گاندھی اور نیلسن منڈیلا بنا رہے عمران خان صاحب۔ کوئی موازنہ نہیں ہے گاندھی اور منڈیلا جنہوں نے جیلیں کاٹی، جناح صاحب نے تو نہیں کاٹی تھی، جیل نہیں گئے تھے کبھی، لیکن ان سے موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی، مطلب عجیب نا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کدھر سمجھ بیٹھے ہوئے۔ اچھا اب جو میں بات کر رہا ہوں، اچھا جھوٹ بھی ایک اور بولا پھر، وہ یہ کہ جی وہ جو پرانی اسٹیٹمنٹ ہے مودی کی، اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان اپنے وزن پر خود ہی گر رہا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جی انڈیا کہے گا کہ انڈیا کر رہا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور مودی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ مودی کی اسٹیٹمنٹ، منصور علی خان صاحب ظالم آدمی ہے، میں اس دن ان کا ولاگ سن رہا تھا، وہ نکال کر لے آئے تھے کہ وہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے دور کی تھی، 2019 کی، وہ اب کی نہیں ہے۔ تو اپنے دور میں جو مودی نے پاکستان کے متعلق کہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، وہ آج وہ دہرائے جا رہے ہیں، جھوٹ اتنے بولتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے معاملے پر پھر بات کرو تو جواب نہیں ہوتا، غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا اب جو مسئلہ تھا، کیونکہ معاملہ انتہائی حساس ہے اس لیے میں اس کو، اصل میں یہ تھا کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اس سے پہلے منصوبہ بنایا ہوا تھا، بہت سی چیزیں آڈیوز کی شکل میں، اپنا کیا ہوتا ہے آڈیو لیکس کی شکل میں وہ سامنے آ چکی ہیں، چاہے وہ آپ سن لیں مراد سعید کی آڈیو سن لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو سن لیں، اعجاز چودھری کی آڈیو سن لیں، اور پھر اور کئی بھی اس طرح کئی اور آڈیوز ہیں اس طرح کی۔ منصوبہ اصل میں یہ تھا کہ بغاوت اندر سے ہونی تھی، باہر سے نہیں ہونی تھی۔ لوگوں نے مسلح ہو کر فوج کے خلاف جنگ نہیں لڑنی تھی، اندر سے بغاوت ہونی تھی، جس کا اظہار عمران خان صاحب رہائی کے بعد بھی 2-3 ہفتوں تک کرتے رہے۔
ہر بندہ جو عمران خان سے ملنے آتا تھا، خان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، دو تین ہفتے انتظار کریں، 2 ہفتے انتظار کریں، سارا چینج ہو جائے گا۔ کیسے چینج ہو جائے گا؟ اندر سے بغاوت ہوگی اور عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ایک ولاگ میں کہا تھا کہ جی یہ اگلے ہفتے حالات معمول پر آ جائیں گے۔ وہ ان کو ذہن میں جو کیمیکل لوچا تھا وہ ان کو یہ بتایا جاتا تھا اندر سے۔ پھر فوج نے اندر سے اپنے جو لوگ عمران خان صاحب سے ملے ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی ابھی تک جاری ہیں۔ کل بھی ایک صاحب کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے، یا کل خبر آئی ہے باہر، ایک بڑے افسر کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح یہ کہہ کے کہ جی یہ میں تو میری پرامن سیاست ہے اور بغاوت تو اسلحے سے کی جاتی ہے، یہ سازش تھی نا۔ سازش میں اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سازش تو محلاتی سازشوں کے میں، یہ بغاوت اور گوریلا وار اس میں فرق ہوتا ہے، مسلح اس میں۔ انہوں نے اندر سے بغاوت کروانی تھی، اصل عنصر تو تھا نا۔ اصل بات یہ ہے، تو ان کو اگر نہیں سمجھ آتی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، تو پھر اپنی پرانی باتیں یاد کر لیں جو انہوں نے بند کمروں میں لوگوں کو بتائی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔